سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا دو عالم تاجدار مدینہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سامنے سیرت مصطفیٰ عرض ہے رہبری کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے. اور کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا ادھر. کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا ادھر. تو آہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. آہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. اور حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان. حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان. تو بن کی رحمت حضور آئیں گے. تو بن کی رحمت حضور آئیں گے اپنی ہر امتی کے. اور ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین. ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو 2 گز زمین. جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے. جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے. اور کلام الامام کا درش ملاحظہ فرمائیے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. حضرات سامعین میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. میرے بعد نعت نبی بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. اور اپنے خطیب امام حضرت علامہ مولانا مدن زمان صاحب اللہ سے ایمان افروز تقریر بھی سماعت کرنی ہے. حضرات سامعین یہ رسالہ ثواب کے لیے محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحوم مغفور آج سے 40 دن قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیسے کیا جائے, ان کو نیکی کیسے پہنچائی جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس کار خیر کی وجہ سے, صدقہ جاریہ کی وجہ سے مرحوم کی قبر میں رحمت و عنوان کی بارش برسائے, ان کی قبر کو طاعت نظر خوشحالی فرمائے. اس نیت سے ہم سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے, نعت نبی پڑھی جاتی ہے, درود پاک پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے نام پر جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے، ایک سایہ دار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، 90 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی، آپ کے نام پر جنت میں پیڑ لگا دیا گیا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ 90 نیکیاں کمانے کے لیے، 90 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں پڑی، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کا نام آیا، ہم نے اس پر سبحان اللہ کہا۔ اللہ کا نام آیا، ہم نے اس پر سبحان اللہ کہہ دیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں باری جوش میں آ گیا اور رب نے کہا کہ لکھ دو اس میرے بندے کے نام پہ 90 نیکیاں۔ اے میرے بھائی اور میرے دوستو، اب 90 نیکیاں لکھ دی گئی آپ کے نام اعمال میں، لیکن جس کے اصالے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو ثواب پہنچانے کے لیے محفل نور کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا آپ اس کے نام اعمال میں بھی نیکیاں جائے گی، ٹرانسفر ہوگی؟ یقیناً آیا کتابوں میں کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، جس کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ 90 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں بھی لکھی گئی اور اس نیکیوں کا ثواب اس مرحوم کو بھی ملے گا۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے نام اعمال میں 90 نیکیاں برقرار رہی اور یہ نیکیاں ٹرانسفر ہو کر اس مرحوم مغفور کے نام اعمال میں چلی گئی۔ اور جہاں 40 آدمی بیٹھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت نہ جانے کس کی دعا قبول فرما لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ارے بھائی کوئی بھی اللہ کا نیک ہوگا، جس کی نیکی اللہ پسند کر لے گا، جس کو پسند فرماتا ہوگا، اس لیے اکٹھا ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ امام صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ آمین کہہ دیتا ہے، وہ دعا خدا کی درگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اجتماعیت کے طور پر دعا کی جاتی ہے کہ صاحب رب کا کوئی محبوب ہوگا جس کی دعا اللہ قبول فرمائے۔ جانے والا دنیا سے جاتا ہے، ہاتھ خالی جاتا ہے، نیکی تو کم ہوتی ہے، برائیوں کی موٹری لے کر جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں میرے دوستوں، جب ان کی اولادیں نیک ہوتی ہیں، ان کے رشتہ دار نیک ہوتے ہیں، ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جب ان کے لیے اصالے ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں، جب ان کے لیے بچوں سے قرآن شریف کی تلاوت کرواتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور جب اس کا اصالے ثواب پہنچایا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی ارشاد ہے کہ جو قرآن شریف کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف سمجھ جائے نا بھائی، الف بے تے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام پر 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک ختم اگر قرآن شریف ہوا، ایک ختم قرآن کی تلاوت کی گئی، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس میں جتنے حروف ہیں، اللہ رب العزت ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اس پڑھنے والے کو بھی ثواب، سننے والے کو بھی ثواب، اور جس کے لیے پڑھ دیا گیا اس کو بھی ثواب۔ تو اب یہ اصالے ثواب کی محفل منعقد کی جاتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی گئی ہے، مولانا صاحب آئے، فاتحہ خانی ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، سننے والے بھی موجود ہیں، گھر والے بھی موجود ہیں، اولادیں بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، ٹولے محلے کے لوگ بھی موجود ہیں، سب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ اے باری الہا، 2 ختم 3 ختم 4 ختم 10 پارہ 20 پارہ قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، اے رب تیری درگاہ میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، قبول فرما۔
اور اس کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ساتھ ساتھ مرحوم کی بھی خطا کو معاف فرما دے. تو اب اس قرآن خوانی میں بیٹھنے والے کی بھی خطا معاف ہو گئی اور جس کے لیے قرآن خوانی ہوئی اس کی بھی خطا معاف ہو گئی. اب جیسے تیسرے دن، چوتھے، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن ہم نے ایصال ثواب پہنچایا ایک مرحوم کے لیے، 1 2 3 4 ایصال ثواب کیا، تیجا پہ ایصال ثواب پہنچا دیا ہے، 10واں پہ ایصال ثواب پہنچا دیا ہے، 20واں پہ ایصال ثواب پہنچا دیا ہے، 40 کے موقع پر ہم نے ایصال ثواب پہنچا دیا. اور اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں جی، اور یہی محبت کو جنت میں لے جاتے ہیں. نماز تو افضل العبادت ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں. 50 برس کی عمر میں آپ نے نماز شروع کی ہے، 10 برس کی عمر میں نماز فرض ہوگی، تو اب 40 برس کی نماز آپ کو دہرانی ہوگی، قضا پڑھنی ہوگی. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. آپ مالدار نہیں ہے، حج معاف ہے، آپ کو حج نہیں کرنا ہے، زکات نہیں دینا، مالدار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نماز میں کوئی کٹوتی نہیں ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. 70 برس کی عمر ہو گئی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. اے لوگوں، 70 برس کی قضا پڑھو گے، رب پوچھے گا کہ تم بالغ ہو گئے تھے 15 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں کسی عالم نے، کسی مولوی نے، مفتی نے، جبکہ امام صاحب ہر جمعہ کو آپ کو مخاطب کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے، کسی کی حالت میں معاف نہیں ہے. 15 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، آپ نماز کیوں نہیں شروع کیے؟ اب آپ 70 میں 15 گھٹا دیجیے، اب دیکھ لیجیے کہ کتنی عمر کی قضا ہم کو پڑھنی ہوگی. اگر 70 میں شروع کیے ہیں تو، اگر نہیں کیے ایسے ہی چلے گئے تو رب آپ کو معاف نہیں کرے. اس لیے حشر میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا، ہے کہ نہیں؟ نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی کیوں نہیں، آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھی. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز کا معاملہ ہے، لیکن رب تو غفور رحیم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی رحمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ اپنے بندہ ایک نیکی پسند کرتا ہے، لیکن کب کرے گا بھائی؟ جب آپ کے اندر اللہ کی طرف رجوع جب کریں گے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ظاہر کریں گے، تب تو رب معاف فرمائے گا. آپ کے گناہوں کو تو معاف کرے گا، لیکن آپ کی نماز کو معاف نہیں کرے گا. کیا بدر زمان صاحب؟ گناہوں کو تو رب معاف فرما دے گا، لیکن قضا جو نماز رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. دیکھیے مسئلہ پڑی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخش دے گا، لیکن نماز جو آپ کے ذمہ رہ گئی اس کو کیسے معاف فرمائے گا بھائی؟ فرمائے گا نہیں کرے. ایسا کوئی ہے آیا ہے کہ اللہ نماز کو معاف فرما دے گا؟ تو پھر اتنا سخت مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں ادا کرتے. مختصر گناہوں کی موٹری لے کر جانے والا جاتا ہے، لیکن جیسے تیسرے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے اپنے لوگ اس کے اس نام سے اشارے ثواب کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے ارے اس کے قبر سے عذاب کو ہٹا دو. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، ارے آنے والا تو کل آیا، پرسوں آیا، گناہوں کی موٹری لے کر آیا، گنہگار تھا، خطاکار تھا، تیرا حکم ہوا عذاب مسلط کر دیا جائے. عذاب مسلط ہو گیا، اور پھر آج تیسرے دن یہ معاملہ کیسے پیش آ گیا کہ اس کے عذاب کو ہٹا دیا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتے، یہ میرا بندہ گنہگار خطاکار سے کی خطا کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اس کی خطا معاف کر دی گئی. اب اس قبر میں جب عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر کو ثواب میں تبدیل کر دیا جائے، ثواب میں تبدیل کر دیا جائے. لیکن یہ احساس مت کیجیے کہ صاحب گنہگار خطاکار جیسے بھی ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے قرآن خوانی ملت خوانی کر دیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. جانے کا طریقہ بھی سیکھ لیجیے، اور میرا محبوب سوئے اس کو اٹھانے کا سلیقہ بھی سیکھ لیجیے.
کہا کہ جائیے گا دروازہ مت پٹیے گا، آواز مت لگائیے گا، بلکہ چھت سے نیچے اتریے گا، میرا محبوب سویا ہے، آپ اپنی کافوری ہونٹ میرے محبوب کے طلبے سمجھ لیجیے گا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المختصر حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آئے، جنتی براق لے کر اللہ کے نبی کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ رب آپ کو دیدار کے لیے بلا رہا ہے، عرش معلیٰ پہ بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، براق پہ جب بیٹھنے کی باری آئی، جب سوار ہونے کی باری آئی، فرشتوں کی یہ جماعت، یہ قلقمے، یہ سجاوٹ، یہ سب کچھ دیکھا آپ نے، رک گئے، ٹھہر گئے۔ حضرت جبریل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ غم کا اثر نظر آ رہے ہیں، مغلوبیت نظر آ رہی ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے کہ یہ مقام کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو نہیں ملا، یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا، یہ بلندی کسی کو نہیں ملی، یہ رفعت کسی کو نہیں ملی، یہ تاج، یہ شان، یہ شوکت کسی کو نہیں ملی۔ رب آپ کو عرش معلیٰ پہ بلا رہا ہے اپنے دیدار کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اور ایسی دیدار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزہ رکھے تھے، کوہ طور پہاڑ پہ گئے تھے اور عریضہ کرتے رہے، اے رب تو نظر آ، اے رب تو نظر آ۔ تو رب نے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج مقام ہی ہے کہ رب آپ کو بلا رہا ہے، تو اس میں ٹھہرنے کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے جبریل مجھے میری گنہگار امتی کی یاد ستا رہی ہے، میری گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ آج میرے لیے تو جنت سے 70,000 فرشتوں کی جماعت حاضر ہے، جنتی براق حاضر ہے، کل کو صراط میں میری امتی کیسے پار کرے گی؟ جو 50,000 سال کا راستہ ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز تر ہوگا، اس پول کو میری امتی کیسے پار کرے گی؟ میں اس دین کو یاد کر رہا ہوں، میں اس گھڑی کو یاد کر رہا ہوں، میری گنہگار امتی کیسے گزرے گی؟ تو رب کا حکم ہوا ہے جبریل کہہ دو میرے محبوب سے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ سے محبت کرے گی آپ کی امتی ویسے گزر جائے گی کہ صاحب اس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور پوری وفات کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ گھبرائیے مت، سوار ہو جائیے، میں آپ کی امتی کو بخش دوں گا، اس کے لیے جنت میں عالیشان عمارت بنا دیا ہے۔ آپ کی جو امتی ہوگی، اے لوگوں ہم امتی ہیں، جب ہم امتی ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، ان کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں، یقیناً اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی محبت ہو گئی تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لاہور سبحان اللہ۔ ہمارا حضرت نے لکھ دیا کہ اللہ کیا جہنم پر بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم پر بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جب تک حیات باقی ہے، زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، تو ہم رب کو یاد کریں، اپنے لیے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ کریں، نیکیاں اکٹھا کریں۔ کب سانس رک جائے گی، جیسے سانس رکے گی سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، سانس ہی کے لیے سب لوگوں کی سنگت ہے، دوستی ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب سانس کے ذریعے ہے۔ سانس چل رہی ہے، دوست احباب عید مہمان دوست سب آ رہے ہیں، لیکن جیسے سانس رک جاتی ہے، سانس رکنے کے بعد اب سب لوگ اسی انتظام میں لگ جاتے ہیں کہ بانس کاٹو، قبر کھدواؤ، کفن لاؤ، ہے نا بھائی؟ سانس رکی اور انتظام شروع،
جلدی انتظام کرو، قبرستان پہنچاؤ، جنازہ پڑھو، دفن کرو۔ اسی فکر میں لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ سانس کو غنیمت سمجھا جائے اور ہر ایک سانس میں رب کا ذکر کیا جائے، دل میں اس کو محبت بیٹھائی جائے، تو یقیناً ہم اور آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے خطیب و امام و دیگر شورا حضرات سے نبی سماعت فرمائے اور اپنے دل کو محسوس کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔